کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی ہے میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وہ سعادت کتنی، ایک میں کیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ بات ہے، کیا بات ہے ناظرین، آپ ناصر الطاف سہروردی صاحب کی آواز میں خصوصی بہترین کلام سن رہے تھے، اور کیا بات ہے آپ کی، کیا سما باندھ دیا ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر الطاف صاحب اور عمران حیدر، خضر عباس، اور بہت پیارے ہماری نوح خان ہے، منقوت خان ہے جناب، اون رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ان کی ریکارڈنگ بھی ہے یہاں پر، اور کل انشاءاللہ ان کی ریکارڈنگ میں ان کا کلام آپ 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ضرور سنیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد صاحب، مفتی محمد عابد صاحب، جو وظائف کے لیے تشریف لائے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ اداس ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، مایوسی سی چھا جاتی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے مایوسی سے نجات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ کیفیت ہمارے ہاں کبھی کبھی طبیعتوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، مسلسل ایک بے سکونی کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کام کے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ایک خوف کی کیفیت اس پر طاری رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے آپ۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں گے، امید ہی ایمان کی دلیل ہے، اور مایوسی کو کفر قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جب آپ کو امید ہے تو پھر اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ پھر بھی اگر کسی کی طبیعت میں اس طرح کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں تو ایک اس کے لیے وظیفہ ہم بتاتے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی کیوں ہے۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھنے لگتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت سب سے پہلے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، فرائض کی پابندی کرے، اور اس کے بعد جو ہے اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے
یا رحمانو یا رحیمو یا غفارو، سینے پر ہاتھ رکھ کر جب ایسی کیفیت ہو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف یا رحمانو یا رحیمو یا غفارو 11 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ یہ کیفیت آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گی اور یقین کی کیفیت پیدا ہو۔ اچھا، ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے، یہ سوال یہ ہے کہ مائیگرین ہے، شہناز ان کا نام ہے، کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، لکھتی ہیں کہ مائیگرین کا پین مجھے بہت ہوتا ہے، دوائی تو میں کھاتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ دوا کے ساتھ دعا بھی ہو سکے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت، یعنی حکم تو یہی ہے کہ توجہ رہے نماز کی طرف ہی، کہتے ہیں، اور یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، یعنی اپنے گھر کے دوسرے مسائل میں ادھر ادھر، اور اتنے میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے، یعنی کنسنٹریشن تو پہلے ضروری ہے، لیکن کیا وظیفے کے ذریعے بھی اس کا کوئی آپ اس کو اس طرح لے لیجئے کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے دیکھو۔ ایک تو اس کے ظاہری ارکان ہیں کہ آپ رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، ایک اس کا باطنی مفہوم ہے کہ خشوع و خضوع کیسا ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کا تصور یہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس درجے پر ایمانی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر تو اس کا دھیان کسی اور طرف جائے گا نہیں۔ اگر پھر بھی توجہ بڑھتی ہے تو اس کے 2-3 طریقے ہیں، نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد رکھیں، یہ بہتر ہے، پھر آپ کی دھیان نہیں بٹے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، لیکن بریک پہ جاتے جاتے ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ان تمام لوگوں کا جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ ادا کرنا تو بہت ضروری ہے، اور اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تو حقوق العباد میں ایک چیز شامل ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ تو جن برانڈز نے ہمارا اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سرف ایکسل کا بہت بہت شکریہ، کرشی کا بہت بہت شکریہ، ٹینک کا بہت بہت شکریہ، کولگیٹ میکس فریش کا بہت بہت شکریہ، پیپسی کا بہت بہت شکریہ، ملک پیک کریم کا بہت بہت شکریہ، لائف بائے کا شکریہ، سبروسو کا شکریہ، اور افطار کے دسترخوان پر جو میل باکس ہمیں بھیجا ہے KFC نے، تو KFC کا بہت بہت شکریہ KFC کا، اور افطار باکس کے لیے تعاون کیا ہے خالد سویٹس اینڈ بیکرز نے، خالد سویٹس اینڈ بیکرز کا بہت بہت شکریہ، اور پانی کے لیے تعاون کیا ہے آب دبئی ڈرنکنگ واٹر نے، آب دبئی ڈرنکنگ واٹر کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہربیونز کا شکریہ، WB ہیمانی کا بہت شکریہ، آسٹرچ کا بہت بہت شکریہ، FAW فریگننسز فرحان علی وارث پرفیومز کا بہت بہت شکریہ، اور جو میں کرتا پہنا ہوا ہوں یہ کرتا ایج ریپبلک کی جانب سے تحفہ ہمیں ملا ہے، تو اس ایج ریپبلک کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف، اذان کی سعادت حاصل کریں گے ناصر الطاف سہروردی صاحب، اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کلام پڑھیں گے مل کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، تو افطار کے دسترخوان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مناجات بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی، لیکن اذان مغرب کے بعد، تو اذان مغرب کے بعد آپ نماز پڑھ کر کہیں نہیں جائیے گا، ہماری ٹرانسمیشن کا آخری سیگمنٹ ضرور دیکھ کر جائیے گا، تو آپ مجھے بھی ہماری پوری ٹیم کو خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، 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 طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ
مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ یہ بزم شہنشاہ وفا ہے، یہ بزم شہنشاہ وفا ہے یہاں پر، یہ بزم شہنشاہ وفا کی ہے یہاں پر، یہ بزم شہنشاہ وفا کی ہے یہاں پر۔ سب اہل وفا ہے کوئی غدار نہیں، سب اہل وفا ہے کوئی غدار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ہو سکتی نہیں اس کو محمد کی زیارت، ہو سکتی نہیں اس کو محمد کی زیارت، جو حضرت شبیر کا زوار نہیں ہے، جو حضرت شبیر کا زوار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ خوش اس سے رسول دو سرا ہو نہیں سکتے، ہاں خوش اس سے رسول دو سرا ہو نہیں سکتے، جو ان کے نواسے کا عزادار نہیں ہے، جو ان کے نواسے کا عزادار نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو میرے حبیب سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور جو میرے حبیب سے محبت نہیں رکھے گا اللہ کہتا ہے میں اس سے مودت نہیں رکھوں گا، محبت نہیں رکھوں گا، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کی مودت دل میں نہیں ہوگی۔ اب گوھر جاچوی صاحب کے لیے دعا فرمائے، خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کا خاصہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اللہ کے حکم سے، مولا کے حکم سے بڑا خوبصورت ان کو عطا ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں عموماً تقریباً ممالک میں کچھ ممالک ہیں جہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، ورنہ اکثر ممالک میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسکولز بھی بند ہوتے ہیں، کالجز بھی بند ہوتے ہیں، عدالتیں بھی بند ہوتی ہیں جہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب سنیے کہ رسول سے محبت اور رسول سے جو محبت نہیں کرتا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ واہ بغض محمد کی سزا روز ملے گی، واہ بغض محمد کی سزا روز ملے گی، ہاں روز ملے گی، ہاں روز ملے گی۔ وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ مدحت کی زمین رکھتے ہیں ہم گوہر و فرحان، مدحت کی زمین رکھتے ہیں ہم گوہر و فرحان، ہم جیسا زمانے میں زمیندار نہیں ہے، ہم جیسا زمانے میں زمیندار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ اور میں چاہوں گا آپ سب مل کر
مناجات پڑھیں، میرے مولا کرم ہو کرم، اور ہم دعا کریں گے اس میں دسترخوان پر بیٹھ کر کے خدا ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے مولا مولا مولا، میرے مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، یا میرے بارے الہ ہمارے